الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخرجه البخاری فی کتاب النکاح۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر پردہ نشین اسلامی بہنوں، عزیز بچوں، ابھی ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ایام چھٹی کے ایام ہیں۔ بچوں کا اگزام ہو چکا ہے، اس مناسبت سے بھی ان کی چھٹی ہے، اور ایسے ہی برادران وطن یہ اپنے تہوار دیپاولی کی مناسبت سے بھی چھٹیاں منا رہے ہیں۔ ان چھٹیوں کی مناسبت سے ہم کلمہ گو لوگوں کے ہاں ایک اہم چیز جو ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ضرورت شادی اور بیاہ کا بھی ہے۔ تو چونکہ انسان اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، فارغ ہوتا ہے، بچوں کا اسکول نہیں ہوتا ہے، تو یہ وہ ایام ہیں کہ ان دنوں میں شادی بیاہ کی رسم منائی جاتی ہے۔ اور یہ شادی بیاہ ایسی چیز ہے کہ جس شریعت کے ہم پابند ہیں، اس شریعت نے ہمیں اس کے بجا لانے کا حکم بھی دیا ہے، اور جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے پابند ہیں، اس نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہتے ہوئے کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ تو نکاح یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ انبیاء کرام نے بھی شادی کی ہے، وہ بیوی بچے والے تھے، ان کے حقوق ادا کرتے تھے۔ تو یہ نکاح شادی یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: یا معشر الشباب، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس طاقت میں
جسمانی طاقت بھی ہے، مالی طاقت بھی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ کیوں شادی کر لے؟ شادی کرنے کا فائدہ اور اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ شادی کرنے کا حکم اللہ کے رسول کیوں دے رہے ہیں؟ نوجوانوں کی جماعت کو کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ شادی کرنے کا جو فائدہ ملے گا وہ فائدہ ہوگا کہ نگاہیں پست ہوگی۔ آج ہمارے منچلے بچے جو ہوتے ہیں، وقت پہ شادی نہیں ہو پاتی ہے، تو یہ ہے کہ نقڑوں پہ کھڑے ہو کر کے اجنبی عورتیں جو گزرتی ہیں ان کی اپنی آنکھوں سے اسکین کرتے ہیں، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو جب انسان شادی کر لے گا تو آنکھ جو زنا کرتی ہے، یہ آنکھ اس کی پست رہے گی، نگاہیں پست رہیں گی، اس گناہ سے بچ جائے گا۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اگر وہ نوجوان زیادہ ہی دین سے آؤٹ ہے، فرینڈ سرکل اچھے نہیں ہیں، تو یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے جا کر کے وہ اپنے خواہشات نفس کی تکمیل یہ زنا جیسے حرام کام سے کر لیتا ہے اور زنا جیسے گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ تو وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، جب شادی کر لے گا تو شادی کرنے سے اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی اور زنا اور دیگر بڑے حرام کاموں سے وہ انسان بچ جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو رغبت دلائی ہے اور انہیں نکاح کرنے پر ابھارا ہے۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ۔ اب کوئی نوجوان ہے، کسی وجہ سے شادی کرنے کی اس کے ہاں طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی لیفٹ رائٹ کا راستہ نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، نفلی روزے رکھے۔ روزہ جب رکھے گا، یہ روزہ رکھنے کا حکم اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، کہ جب انسان روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے سے خواہشات نفس کچل جاتے ہیں اور جو چیزیں اس کو اس چیز پہ ابھارتی ہیں وہ کم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنا، یہ روزہ ایسا عمل ہے کہ انسان کے خواہشات کو روزہ کچل دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ تو نوجوان یہ زنا اور اس جیسے دیگر گناہوں سے وہ بچ جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی رغبت دلائی ہے اور کہا ہے کہ شادی یہ سنت ہے۔ یہ شادی بیاہ جو انسان کرتا ہے، جہاں اس کے یہ فائدے ہیں، وہیں پر یہ ہے کہ نسل کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ اس عورت سے شادی کرو جو ٹوٹ کر تم کو چاہنے والی ہو، پیار کرنے والی ہو، محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں قیامت کے دن اپنے امتیوں کی زیادتی پر میں فخر کروں گا۔ تو نکاح کا تیسرا بینیفٹ اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے امت محمدیہ کی نسل بڑھتی ہے۔ نکاح کا فائدہ یہ بھی ہے کہ نکاح یہ ایسا عمل ہے کہ جب ایک جوڑا یہ شادی سے منسلک ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اگر ایک انسان اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی پیار محبت سے ڈالتا ہے تو اس پر اسے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ یہی اگر لیفٹ رائٹ کے ذریعے سے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی فتنے میں مبتلا ہو کر کے اگر یہ چیزیں کرتا ہے انسان تو گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن وہی ایجاب و قبول کے بعد، نکاح کے رشتے سے جڑ جانے کے بعد اگر یہ عمل میاں بیوی کرتے ہیں تو اس پر انہیں ان کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ نکاح مقدس اور بابرکت رشتہ ہے کہ اس سے ایک دوسرے سے انسان جڑتا ہے اور یہ ہے کہ آپسی تعلقات اور آپسی روابط مضبوط ہوتے ہیں
لیکن کب؟ جب یہ تمام چیزیں شریعت نے جو اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے اس اصول اور ضابطے کو اپناتے ہوئے اگر یہ شادی بیاہ کی جائے تو یہ ہے کہ الفت و محبت عام ہوتا ہے، اور ایک خاندان دوسرے خاندان سے جڑتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے جڑتا ہے، اور تعلقات کا جو ایک راستہ ہوتا ہے یہ وسیع ہوتا ہے اور بڑھتے جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک اصول اور ضابطے کے ساتھ، اور اصول اور ضابطہ جو شریعت کا ہے، جب اس اصول اور ضابطے کو اپناتے ہوئے کیا جائے تو الفت و محبت عام ہوتی ہے، اور اگر اس اصول اور ضابطے کو چھوڑ دیا جائے تو ہوتا ہے کہ ابھی جمعہ 8 دن ابھی خوشی کا ماحول تھا، دو خاندان جڑے تھے، میاں بیوی جڑے تھے، ایک نیا جوڑا ایجاب و قبول کی شکل میں رشتے ازدواج سے منسلک ہوا تھا، بیٹی کے ہاں بیٹے والوں کے ہاں خوشی کا ماحول تھا، لیکن جو اصول اور ضابطہ شادی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اس اصول اور ضابطے کی پامالی کرنے کی بنیاد پر چند ہی دن شادی کے گزرتے ہیں اور مار دھاڑ کی نوبت آ جاتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، اور کورٹ کچہری اور کہاں سے کہاں تک معاملہ پہنچتا ہے، اور اس طریقے سے الفت و محبت نہیں بلکہ نفرت و عداوت کی آگ بھڑک چکی ہوتی ہے اور بے چینی کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، اس منبر رسول سے یہ پیغام میں دینا چاہوں گا کہ شادی جب آپ کریں تو شادی کرتے ہوئے آپ صرف شادی کے کارڈ پر النکاح من سنتی نہ لکھوائیں۔ نکاح من سنتی یعنی یہ حدیث کا ایک ٹکڑا آپ نے لکھا دیا، النکاح من سنتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور سنت کا جنازہ اس شادی کارڈ ہی سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ شادی کارڈ دیکھیے، 200 روپے کے، 500 روپے کے شادی کارڈ چھپتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اپنی نمائش ہوتی ہے، اور وہ شادی کارڈ کہاں جاتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے آخر میں؟ کوڑے دان میں۔ کچھ سالوں پہلے یا کچھ مہینے پہلے ایک بھائی کا عمل مجھے بہت پسند آیا کہ اپنے بچے کی شادی کی تو الرحیق المختوم سیرت النبی کی ایک کتاب، بڑی ہی معیاری کتاب ہے جو ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور ہر مرد عورت کو اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے وہ کتاب چھپوائی، اور کتاب کے بیک سائیڈ میں شادی کارڈ پہ جو مضمون ہوتا ہے وہ تمام چیزیں بیک سائیڈ میں، اور وہ جس کو یہاں یہ الرحیق المختومی کتاب جا رہی ہے۔ ہمارے خیال سے وہ کتاب بھی 200 روپے سے زیادہ نہیں پڑی ہوگی کاش اس کی۔ تو 200 اور 500 روپے میں آپ شادی کارڈ چھپواتے ہو، اور وہ شادی کارڈ کوڑے دان میں جا رہا ہے۔ اور یہ کتاب اگر چھپوائی گئی اور بیک سائیڈ میں اگر نکاح کا اور شادی کا جو مضمون ہے وہ تمام چیزیں پروگرام کا، تو یہ کتاب کوڑے دان میں جائے گی؟ یہ آپ کے گھروں میں، آپ کے طاق میں محفوظ ہوگی، آپ پڑھیں گے، اس انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ کارڈ پہ النکاح من سنتی لکھا دیا جاتا ہے، لیکن سنت کا جنازہ اسی کارڈ ہی سے اٹھ جاتا ہے، اور ابھی تو آگے جو چیزیں ہیں واللہ المستعان، کہ اللہ ہی مدد کا فرمائے۔ تو یہ شادی اصول اور ضابطے کی روشنی میں کی جائے۔ اصول اور ضابطہ شادی کا کیا ہے؟ صحیحین کی وہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس انسان کو ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے جو انسان اپنے لیے بیوی کا انتخاب کر رہا ہے، ایک نوشہ ہے اپنے لیے دلہن کا انتخاب کر رہا ہے، ایک سسر ہے اپنے لیے بہو کا انتخاب کر رہا ہے، ایک ساس ہے اپنے گھر میں بہو لانا چاہتی ہے۔ ان سب کو یہ پیغام جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، یعنی شادی کرنے والے یہ 4 گریڈ کے ہوتے ہیں۔ پہلا گریڈ یہ ہے کہ لمالہا، کیوں اس کو اپنی بیوی کی حیثیت سے تسلیم کر رہا ہے، بہو کی حیثیت سے تسلیم کر رہا ہے؟ اس لیے کہ مال والی ہے، جہیز زیادہ لے کے آئے گی۔ یہ ایک گریڈ ہو گیا۔ پہلے کہتے ہیں پیسہ بولتا ہے، 14 صدی پہلے، 1450 سال پہلے، 1445 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ شادی کرنے والے کو جو گریڈ ہوتا ہے، پہلا گریڈ یہ ہے کہ پیسہ، مال۔ دوسرا گریڈ ہے لحسبہا، کیوں شادی کر رہا ہے، کیوں اس کو اپنا بہو بنا رہا ہے، کیوں اس کو اپنی بیوی کی حیثیت سے تسلیم کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ خاں صاحب کی بیٹی ہے، چودھری صاحب کی بیٹی ہے، اچھے حسب و نسب کی ہے۔ تیسرا گریڈ جو لوگوں کا ہوتا ہے لجمالہا، کیوں شادی کر رہا ہے، کیوں اس خاتون کو اپنی زوجیت میں لا رہا ہے، کیوں اس کو اپنا بہو بنا رہا ہے یا بہو بنا رہی ہے؟ اس لیے کہ حسن و جمال کی پیکر ہے، اس جیسے اس پورے محلے میں کسی کی بہو یا کسی کی بیوی نہیں ہے، سفید چمڑی۔ اور چوتھا گریڈ کیا ہے؟ کیوں شادی اس سے کر رہا ہے، کیوں اس کو اپنا بہو بنا رہا ہے، کیوں اپنی بیوی بنا رہا ہے؟ دینہا، اس لیے کہ وہ دیندار ہے، اس لیے کہ وہ ارکان اسلام کی، ارکان ایمان کی پابند ہے، روزہ نماز کی پابند ہے، اسلامی آداب و احکام کی پابند ہے، پردے کی پابند ہے، حرام حلال کی اس کے ہاں تمیز ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز ہے، توحید اور شرک کی تمیز ہے، ایمان اور کفر کی تمیز ہے اس کے ہاں۔ دینداری کی بنیاد پر اس سے شادی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کامیابی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، عیش و آرائش کی زندگی چاہتے ہو، پرسکون ماحول میں تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، گھر میں امن و امان کا ماحول دیکھنا چاہتے ہو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تو دیندار خاتون سے شادی کر لو، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ دینداری کو دیکھ کر کے لاؤ۔ اب اگر دینداری کے ساتھ خوبصورت بھی ہے، اچھے حسب و نسب کی بھی ہے، مال والی بھی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے نواز دے۔ لیکن چوائس اور انتخاب کا معیار کیا ہو؟ معیار یہ ہو کہ دین ہو، پہلے دین دیکھا جائے اور دوسری چیزیں بعد میں۔ اور اگر ایسا نہیں کیا گیا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبَتْ یَدَاک، دینداری نہیں دیکھی گئی تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ تو یہ اصول اور ضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس انسان سے جو شادی کرنا چاہتا ہو، جو اپنے لیے بیوی کو منتخب کرنا چاہتا ہو، اپنے گھر میں بہو لانا چاہتا ہو، لانی چاہتی ہو، تو اسے یہ اصول اور ضابطہ رکھنا چاہیے، اصول اور ضابطہ کی دین ہو، اور دین کے بعد دوسری چیزیں۔ جب یہ اصول اور ضابطہ آپ اپنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ بہو آئے گی، وہ خاتون گھر میں آئے گی، تو وہ گھر جنت بن جائے گا۔ اس گھر کے اندر پرسکون ماحول میں گھر کے لوگ زندگی گزاریں گے، امن و امان ہوگا، اور یہ ہے کہ ہر طرف سے خوشی کا ماحول اس گھر میں ہوگا، اس لیے کہ جو بہو آئی ہے، جو بیوی آئی ہے، وہ دین لے کر کے آئی ہے، ایمان لے کر کے آئی ہے، توحید لے کر کے آئی ہے، عقیدہ لے کر کے آئی ہے، اسلامی آداب و احکام کو لے کر کے آئی ہے، تو اس گھر کے اندر خیر و برکت ہوگا اور امن و امان کا ماحول ہوگا، خوشگوار ماحول میں زندگی گزرے گی۔ اس کو چاہتے ہیں تو یہ اصول اور ضابطہ اپنائیے، ورنہ مال تو بہت سارا لے کے آ جائے گی، خوبصورتی لے کر کے آئی جائے گی، خوبصورتی ہے لیکن اگر خوبصورت نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، تو خوبصورتی کتنے سال؟
15-20 سال اس کے بعد جھلی آ گئی اور تمام چیزیں ہوں گی، خوبصورتی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، پرسکون ماحول میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو یہ ہے کہ اس اصول اور ضابطے کو شادی میں بچے والوں کو برتنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک دوسرا اصول اور ضابطہ سنن ترمذی کتاب النکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بچیوں کے سرپرستوں کو مخاطب کیا اور انہیں ایک اصول ضابطہ دیا کہ تمہیں شادی کرنی ہے، اپنے لیے داماد کا انتخاب کرنا ہے، اپنے لیے بہنوئی کا انتخاب کرنا ہے، تو آپ کا داماد اور آپ کا بہنوئی کیسا ہو؟ کہا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس نکاح کا پیغام دینے والا نکاح لے کر کے آئے، آپ کی بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے، رشتہ لے کے جو آ رہا ہے، جو جوان رشتہ آپ کی بیٹی سے، آپ کی بہن سے کرنا چاہ رہا ہے، اس کی دینداری آپ کو پسند آ رہی ہے کہ روزہ نماز کا، ارکان اسلام کا، ارکان ایمان کا پابند ہے، یہ دیندار ہے۔ دینداری کے ساتھ اس کا اخلاق بھی تمہیں پسند آ رہا ہو، اس کا کریکٹر، اس کا کردار، کیونکہ کہتے ہیں کہ صرف روزہ نماز دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، سب تو نہیں ہیں لیکن معاشرے اور سماج میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، صف اول کا پابند ہے، تلاوت قرآن کا پابند ہے، فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کے شر سے، اس کے سب سے قریبی لوگ، اس کے سر سے اس کے والدین محفوظ نہیں ہیں، اس کے آل و اولاد محفوظ نہیں ہیں، اس کے بھائی بہن محفوظ نہیں ہیں، اس کے پڑوس کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، لیکن ہے نمازی، ہے زکاتی، ہے حاجی۔ تو اسی لیے شریعت نے کہا کہ جب اپنے لیے داماد اور بہنوئی کا انتخاب کرو تو دینداری کے ساتھ اس کا اخلاق اور اس کا کردار بھی دیکھو۔ نوجوان تو دیندار ہے لیکن اس کا معاملہ اس کے سگی بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کا معاملہ اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کا معاملہ اس کے پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو اگر اس دینداری کی بنیاد پر آپ نے شادی کر لی تو ظاہر سی بات ہے جب ماں باپ اس کے سر سے محفوظ نہیں ہے تو آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن اس نوجوان کے شر سے کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دینداری اور اخلاق دونوں پسند آ جائے، پھر کسی تیسری چیز پہ زیادہ دماغ مت لگاؤ۔ زوجو، اس انسان سے اپنی بہن بیٹیوں کی شادی کر دو اگر ایسا تم نے نہیں کیا، یعنی تمہارا وجہ انتخاب جو ہے اس کو اپنا داماد کیوں چن رہے ہو، اپنا بہنوئی کیوں چن رہے ہو؟ اس لیے کہ بڑا پیسے والا ہے۔ ہمارے بھائی کتنے ایسے نادان لوگ ہوتے ہیں، جب وہ گاڑی پھنس جاتی ہے تب مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا ایسا معاملہ ہو گیا۔ شادی کیوں کی گئی؟ شادی اس لیے کی گئی، یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، وہ بڑے جو سیٹ ہیں ان کا بیٹا ہے۔ ارے شادی آپ سیٹ سے نہیں کر رہے ہو، شادی آپ سیٹ کے بیٹے سے کرو، دیکھو اس کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، دینداری کیا ہے، جمعہ تک نہیں پڑھنے والا ہے، اور کیا کیا لیفٹ رائٹ اس کے ہاں موجود ہے، لیکن بس اسی امید میں کہ کل بڈھے صاحب مریں گے تو کروڑوں کا مالک ہمارا داماد ہوگا، ہماری بیٹی لگژری زندگی گزارے گی۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ زیرو سے ہیرو بھی بناتا، ہیرو سے زیرو بھی کر دیتا ہے۔ آپ لوگ دیکھیے آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ فلاں صاحب آئے تھے تو وہ ٹھیلا کھینچ رہے تھے، وہ ہاتھ گاڑی کھینچ رہے تھے، اور آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ تو یہ ہے کہ زیرو سے انسان اپنی محنت قد القاویس، اللہ کی فضل، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر بد کردار ہے، بد اخلاق ہے،
تو یہ باپ کی اربوں کی پراپرٹی اس باپ کے مرتے ہی 2-5 سال میں سب بیچ باچ کر کے لایعنی فالتو چیزوں میں گنوا کر کے وہ روڈ پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب داماد اور بہنوئی کا انتخاب کیا جائے تو انتخاب اخلاق ہو، دین ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ شادی کے جو اصول اور ضابطے بتائے گئے، اگر ان اصول اور ضابطوں کو اپنایا جائے تو انشاءاللہ معاشرے میں الفت و محبت کا عام چلن ہوگا، اور ہمارے گھروں میں جو فیملی پرابلم آ جاتا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے الجھ جاتا ہے اور چین و سکون غارت ہو جاتا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ کوسوں کوسوں دور ہو جائیں گی، اور یہ ہے کہ پرسکون ماحول میں میاں بیوی بھی، یہ نئے جوڑے بھی، ساس سسر بھی اور گھر کے دیگر ممبران یہ چین و سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اصول اور ضابطوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصول اور ضابطے کے ساتھ شادی کے جو چند منکرات ہیں ان کی نشاندہی بھی کرنی ضروری ہے، کیونکہ یہ زخم ہے، اور اس منبر رسول سے ان زخموں پر جو معاشرے سماج میں پائے جاتے ہیں، خطیب جمعہ یا وائز یا مدرس ان زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ زخم ختم ہو جائے۔ تو اسی جذبے سے میں چند منکرات کو ذکر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہم اور آپ اپنی شادیوں میں نہیں کریں گے۔ شادی کی منکر میں سب سے پہلی منکر جو بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ابھی انگیجمنٹ ہوتا ہے، شادی کی بات چلی ہے، انگیجمنٹ ہو گیا ہے، اس نئے جوڑے کا نکاح قریب قریب طے ہو گیا ہے، شادی کی تاریخ متعین ہو رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ موبائل فون اس اپنی منگیتر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ دونوں یہ بچے جو بھی نکاح نہیں ہوا ہے اور بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے بتایا کہ نکاح سے پہلے یہ ہونے والے میاں بیوی یہ سیر و تفریح کے لیے نکلنے لگتے ہیں۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ حرام کام ہے، اور ہوتا ہی افسوس ہوتا ہے کہ ماں یا باپ ہی ریفل کراتا ہے اور فون آتا ہے، بابو کا فون آیا ہے۔ ابھی بابو نہیں ہو، ابھی آپ کے داماد نہیں ہوئی، جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے کہ ہاں میں نے آپ کی بچی کو بعوض مہر میں نے قبول کیا ہے، جب تک یہ چیز نہیں ہوتی ہے، جب تک نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا شوہر ہے، وہ آپ کا بابو نہیں ہے، ایک عام انسان ہے۔ اس لیے اس حرام کام سے اپنے بچوں کو روکا جائے۔ اور ہوتا یہ ہے بسا اوقات ابھی حال ہی میں 2 رشتے ٹوٹے ہیں، 2 رشتے ابھی حال میں 2-3 مہینے میں 2 رشتے، ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں، کارڈ چھپنے کے لیے دیا جا رہا ہے، اور ادھر معاملہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ تو جہاں شریعت کی پامالی ہوگی، جہاں شریعت کی جو حدیں ہیں اس کو کراس کر کے آگے بڑھو گے تو منہ کے کھانا پڑے گا اور دنیا ہی میں ذلیل ہونا پڑے گا۔ دوسری چیز اس کے بعد میں مگنی کی ہے، بارات کی ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بارات کا جب کارڈ آئے تو جس کی بارات کی کارڈ ہوتی ہے ولیمے کی بھی دعوت ہوتی ہے، وہ کارڈ ویسے شرافت سے واپس کر دیا جائے اور کہا جائے بارات کے لیے جو دعوت دی ہو تو کل ولیمے کے لیے آئیں گے تو 2 آدمی اسٹرا لے آئیں گے ہم۔
کیونکہ بارات میں نہیں جا پا رہے ہیں، تو بارات کی جگہ پر کل جب آؤں گا تو آج ہماری ایک دعوت ہے تو ہمارا ایک دوست ہے اس کو بھی کل لے آؤں گا، کل بھرپائی ہو جائے گی۔ تو جب بارات کی چھوٹے جو کارڈ ہوتے ہیں، جب ایک اچھے اسلوب اور انداز میں جب اس کو واپس کر دیا کرو گے تو دھیرے دھیرے کیا ہوگا، بارات کا وہ کارڈ چھپنا بند ہو جائے، کوئی جانے والا نہیں تو بارات کا کارڈ کس لیے دیں۔ اور اس سے پہلے مغنی میں جو مٹھائیاں آتی ہیں، جب اس مٹھائی کو بھی ایسے واپس کرو گے تو مغنی کی رسم بھی ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں 200 کلو تو مٹھائی چاہیے ہی، اور پرسان کی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے سب جو ہیں ماشاءاللہ ہلکے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کی خوشی ہے، آپ 200 نہیں 450 سے بھی اور کوئی ہائی کوالٹی کی مٹھائی لا کر کے اپنی خوشی میں بانٹ دو، لیکن یہ بچیوں سے کیوں، بچی کے گھر والوں سے کیوں؟ اور اس میں ہماری جو بہنیں ہیں معاف فرمائیں گی، یہ 2 قدم اور آگے رہتی ہیں۔ وہ فلاں کے ہاں سے 1 کلو کا ڈبہ آیا تھا تو اتنے ہی آئے گا، تو کیسے ہم کس کو 20 کلو مٹھائی دیں گے؟ تو کس کو دوں گی کس کو نہیں دوں گی، کس کو دوں گی کس کو نہیں دوں گی؟ آپ 20 کلو نہیں، آپ 20 کنٹل بنوا لو، بانٹ دو لوگوں کو، لیکن بچی والوں کے حساب پہ نہیں۔ جس شریعت اور جس دین کے ہم پابند ہیں، اس دین نے بچیوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان جو اپنی بچیوں کی پرورش کرتا ہے 20 سال 22 سال، کتنے پیسے خرچ کیا اس کے اوپر؟ تعلیم، تربیت، رہنا سہنا، علاج، معالجہ، سب کچھ۔ اور 20 22 سال کے بعد میں کہ ایک نوجوان کی میں نے قبول کیا، مہر چاہے وہ 10,000 کا ہو چاہے 10 لاکھ کا ہو، اس کے عوض اس نے اپنی لختی جگر نور نظر کو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ لے جاؤ۔ کیا اس کو ملا؟ دنیا میں کچھ ملا اس کو؟ ایک بچہ ہوتا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر جب خرچ کرتا ہے تو امید لگائے بیٹھے ہوئے ہے کہ ہائی ایجوکیشن دلا دیں گے، ریال اور ڈالر کا پیکج ہوگا، آئے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کی امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن بچی سے کچھ ملنے والا ہے۔ اسی لیے شریعت کی یہاں عدل ہے اور انصاف ہے، توازن ہے کہ آپ یہاں خرچ کر رہے ہو بچی کے اوپر، بچی سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو جب بچی سے شادی کرو گے بچی کی، تو بچی کو ایک سوئی بھی آپ کو نہیں دینا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس صحابی کا واقعہ تو آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر اس خاتون سے شادی آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میری ہی شادی کر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ہے تمہارے پاس کچھ بھائی، شادی کرنا چاہتے ہو، کچھ ہے مہر کے لیے کچھ ہے؟ کہا یہی چادر جو پہنے ہوئے ہوں۔ کہا چادر دے دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ جاؤ کچھ ڈھونڈو۔ اخیر میں کہا کہ جاؤ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو اسی کو کھوج کر کے لاؤ۔ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ کہا قرآن کریم کی کچھ صورتیں تم کو یاد ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا جاؤ انہی صورتوں کے بدلے میں اس خاتون کو تمہاری زوجیت میں دے دیتا ہوں، وہی تمہارا مہر رکھ دیتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ حدیث ہمیں کس بات کا درس دیتی ہے کہ بچی والا جب رشتہ لے کر کے آئے تو کتنے ایسے بےغیرت اور نادان ہوتے ہیں، جب بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مجھے تو یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ کہتے ہیں ایسا ہے کہ 2 لفظوں میں بات کر لی جائے، نہ آپ کا ٹائم ضائع ہو نہ میرا ٹائم ضائع ہو۔ یہ بکرا جو ہے یہ 10 لاکھ میں جائے گا۔ قربانی میں بیچتے ہیں بکرے کو نا، یہ جو بچہ ہمارا ہے یہ ہائی ایجوکیشن ہے گئی، تو اس کو 10 لاکھ 20 لاکھ یہ گاڑی وہ گاڑی 2 منٹ میں یس نو دے سکتے ہو تو ڈن کرتے ہو، نہیں تو آپ اپنا راستہ بمبئی بہت بزی شہر ہے، زیادہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسے بے غیرتوں سے کہوں گا کہ جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے اور بہت سی مسجدیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، جائیں باہر بیٹھ جائیں، ہمارے خیال سے انتظام اچھا ہو جائے گا۔ تو بہرحال آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یہ جو جہیز اور یہ تمام چیزیں ہیں، شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں اکل اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال کو باطل
اور ناجائز طریقے سے کھانا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ مال باطل طریقے سے لوگے اور اس کو کھاؤ گے تو یہ حرام خوری ہے، اور حرام خور کی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں اپنی خواتین سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ان کا بھی اس سلسلے میں ایک اہم رول ہوتا ہے، وہ چاہیں ان کا بھی کردار گھروں کی اصلاح میں بہت اہم رول لگتا ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ جب اپنے لیے بہو انتخاب کریں، بہو لائیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بہو آئے گھر کے اندر اور بیٹی کا کردار ادا کرے اور آپ کو ماں سمجھے، تو یہ ہے کہ بغیر لیے لے کر کے آؤ، دینداری کی بنیاد پہ لاؤ، وہ آپ کے حقوق کو سمجھے گی، بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی۔ آپ کی بیٹی فاطمہ جائے گی، دوسرے کی بیٹی عائشہ کی شکل میں آپ کے گھر میں آئے گی، تو وہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا رول ادا کرے گی۔ اس لیے کہ دینداری کی بنیاد پر اس کو آپ نے چوائس کیا ہے، دنیا داری کی بنیاد پر نہیں۔ لیکن اگر دنیا داری کی بنیاد پر اس کا انتخاب کیا ہے تو گھر میں روزانہ مہابھارت کی جنگ چھڑی رہے گی۔ اسی طریقے سے شادی کے منکرات میں سے ایک منکر یہ بھی ہے جو شادی حال میں دیکھنے میں آتی ہے کہ ہماری یہ محترمات جو ہیں، جو خواتین ہیں، بسا اوقات تو لوگوں نے بتایا کہ جو دلہن ہوتی ہے اس سے زیادہ میک اپ کر کے، اور یہ اس فنکشن میں حاضر ہونے والی یہ بچیاں، یہ عورتیں جو حاضر ہوتی ہیں، یہ اس کا حسن و جمال کا وہاں مظاہرہ کرتی ہیں، اور اس پر ظلمات فوق ظلمات کہ لوگوں کی بے غیرتی دیکھیے کہ کیمرہ مین بلایا جاتا ہے، ویڈیو مین بلایا جاتا ہے، وہ جہاں مردوں کی فوٹوگرافی کرتا ہے وہیں پر ویڈیوگرافر وہ جا کر کے اس دلہن کی بھی، اور وہاں جو بھی حاضرات ہوتی ہیں، جو حاضر ہوتی ہیں، اور جو زیادہ میک اپ کیے رہے تو وہاں کیمرہ زیادہ فوکس کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اگر اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی نوجوان ٹکٹکی نگاہیں لگا لے تو آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہونا چاہیے، یہ غیرت ہے، لیکن وہاں پر آپ کی غیرت کا جنازہ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ تو یہ ہے کہ ایسی عورتوں کے بارے میں سنن نسائی کی حدیث، ایوم امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں بیان فرمایا کہ کوئی بھی خاتون جو معطر ہو کر کے، مزین ہو کر کے، خوشبو وغیرہ کا استعمال کر کے، بن سنور کر کے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، لوگوں سے اس کا گزر ہو رہا ہے اور لوگ اس کی خوشبو کو سونگھ رہے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ یہ خوشبو بکھیرتے ہوئے کون جا رہی ہے، اس کی خوشبو سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ہماری عورتیں جو بہنیں ہیں وہ غور سے سنیں، اور مرد حضرات بھی جن کی عورتوں کا معاملہ ہے وہ بھی غور سے سنیں۔ کہا فہی زانیہ، ایسی عورت یہ کیریکٹر لیس ہے، ایسی عورت یہ بدکار ہے، ایسی عورت یہ زانیہ ہے۔ کس نے کہا؟ ہمارے اور آپ اور ساری کائنات کے نبی اور رہبر اور مربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمانی غیرت کا ثبوت دیں، بے غیرتی کا ثبوت نہ دیں، اور یہ جو منکرات ہیں ان منکرات کو اپنے شادی بیاہ کی مجلسوں سے دور کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔